دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی کے پہلے حصے کی اللہ لا الہ الا ہو کا آج دوسرا درس ہے، جس کی تفسیر، معنی اور مفہوم ذکر کرتے ہوئے اس درس کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آیت الکرسی کو سمجھنے کی، سمجھ کر کے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا دوسرا پارٹ، پہلے حصے کا دوسرا پارٹ یعنی اللہ لا الہ الا ہو، اس جملے کو اگر دیکھیں تو قرآن کریم میں اس کا تکرار ہے، کئی بار یہ جملہ آیا ہے، تقریباً 8 جگہوں پر لفظ اللہ کے ساتھ آیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ از خود قائم اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 میں فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ تعالی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یقیناً تمام قیامت کے دن ضرور لے جا کر جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے؟ سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے۔ اور تیسرے مقام پر سورۃ التوبہ کی 129 نمبر آیت میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے مجھے کافی ہے اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ کی 8 نمبر آیت میں فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں۔ اور 5ویں مقام پر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اور 6 مقام پر فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورۃ القصص کی 70 نمبر آیت میں فرمایا اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے لیے دنیا و آخرت میں سب تعریفیں ہیں، اور اسی کے لیے حکم ہے، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اور 7ویں مقام پر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سورۃ التغابن کی 13 نمبر آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر اہل ایمان بھروسہ کریں۔ اس کے علاوہ 26 مقامات پر، یہ 7 مقامات تھے جن میں اللہ کا نام بھی ساتھ آیا ہے، لیکن اس کے علاوہ 26 مقامات پر لا الہ الا ہو یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں فرمایا ہے۔ رب العالمین کا کسی بات کو صرف ایک دفعہ کہنا، ایک دفعہ فرمانا، ایک بار ہی دہرانا، اس کی صداقت، اس کی قطعیت، اس کی اہمیت اور حیثیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ترین ہے۔ جب اللہ کریم نے اس بات کو
7 مرتبہ اللہ لا الہ الا ہو کے الفاظ مبارکہ اور 26 مرتبہ لفظ اللہ کے علاوہ صرف لا الہ الا ہو کے الفاظ شریفہ کے ساتھ بیان فرمایا، تو پھر اس جملے کی حقانیت کتنی اٹل اور کتنی حقیقت پسند اور کتنی قدر و منزلت کی مالک ہوگی، کتنا عظیم یہ کلمہ ہے۔ آپ مزید برآں اس جملے کے معنی کو صرف الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ قرآن کریم کے بہت زیادہ مقامات میں ذکر کیا گیا، اور یہ بات اس جملے میں بیان کردہ عقیدے کی حیثیت اور اس کی اہمیت اور اس کی شان اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو اجاگر کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنی توحید کی خود گواہی دینا اس جملے میں بیان کردہ عقیدہ توحید کی حیثیت و اہمیت اور قدر و منزلت کو اجاگر کرنے والی ایک بات یہ بھی ہے کہ خود رب العالمین، خود رب العزت، خود شہنشاہوں کا شہنشاہ مالک عز و جل اس کی گواہی دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ آل عمران کی 18 نمبر آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ بے شک اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ میرے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتوں اور علم والوں نے بھی اس حال میں کہ وہ عدل کے ساتھ تدبیر و انتظام کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ مفسرین کے اقوال دیکھیے، امام ابن القیم فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں عقیدہ توحید کا اثبات اور ان سب گروہوں کی تردید ہے جن کے باطل عقائد پہلے تفسیر سے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس آیت میں سب سے جلیل القدر، سب سے بڑی عظمت والی، سب سے زیادہ عدل و انصاف والی اور سب سے سچی گواہی ہے جو کہ سب سے بڑی شان و عظمت والے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی قدر و منزلت والی بات عقیدہ توحید کی دی ہے۔ دیکھیے بدائع التفسیر میں پہلی جلد 217 صفحہ میں، اور شیخ سعدی فرماتے ہیں وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ أَشْرَفَ الْأُمُورِ عِلْمُ التَّوْحِيدِ لِأَنَّ اللَّهَ شَهِدَ بِهِ نَفْسِهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ خَوَاصَ خَلْقِهِ، اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ بلا شبہ سب باتوں میں سب سے شرف اور بزرگی والی بات علم توحید کی ہے، کیونکہ اس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اپنی مخلوق میں سے اپنے خواص کو اس پر گواہ ٹھہرایا ہے۔ دیکھیے تفسیر تیسیر الکریم الرحمن صفحہ 125 پر طبع رسالہ کی، اور اس آیت میں لا الہ الا ہو کے تکرار کی حکمت، یعنی آیت میں 2 بار آیا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، پھر فرمایا لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ یہ لفظ جو 2 بار لا الہ الا ہو اسی آیت کے اندر آیا جس میں اللہ نے گواہی دی، اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کریمہ میں لا الہ الا اللہ کے جملے کو 2 دفعہ ذکر فرمایا۔ قاضی ابو مسعود اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تقریر للتاکید ومزید الاعتناء بمعرفت ادلت التوحید، تاکید اور دلائل توحید جاننے کے لیے مزید توجہ مضبوط کروانے کی خاطر اسے دوبارہ ذکر کیا گیا، تاکید تر تاکید۔ تفسیر ابی سعود 2 جلد صفحہ 17 میں دیکھیں۔ اور اس کے بعد ایمان کی یہ بلند ترین شاخ ہے یہ کلمہ جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، جس کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایمان کی 60 یا 70 سے کچھ اوپر شاخوں میں سے سب سے بلند و بالا شاخ اسی جملے میں بیان کردہ عقیدہ توحید کی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان بضع و70 شعبہ او بضع و60 شعبہ فافضلها قول
لا الہ الا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان۔ اور یہ صحیح مسلم کی 85 نمبر حدیث ہے، 58 نمبر حدیث، اور اس کا پرانا نمبر 35 ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر یا 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، کیونکہ دو طرح سے یہ روایت آئی ہے۔ ان میں سب سے بڑی فضیلت والی شاخ لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سب سے کم رتبے والی راستے سے اذیت کو، پتھر کو، کانٹے کو، جو چیز بھی لوگوں کو تکلیف دے، وہ چھوٹا راستہ ہے، بڑا ہے، وہ مین روڈ ہے یا عام راستہ ہے، وہاں سے اس تکلیف دہ چیز کو لوگوں کے لیے ہٹا دینا۔ اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَقَدْ نَبَّهَ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَىٰ أَنْ أَفْضَلَهَا التَّوْحِيدُ الْمُتَعَيَّنُ عَلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ۔ یہ شرح نووی میں دوسری جلد 4 صفحے پر دیکھ سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا کہ یعنی ان ایمان کی شاخوں میں سب سے بڑی فضیلت والی شاخ توحید ہے، جو کہ ہر ایک پر لازم ہے، یعنی جس سے آراستہ و پیراستہ ہونا ہر ایک پر فرض ہے۔ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص سے اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے، جس کلمہ توحید کا عرش تک پہنچنا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش مجتنب الكبائر، کہ جامع ترمذی کی یہ 3824 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث حسن ہے کہ جب کبھی بھی بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یعنی کلمہ توحید عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ چھوٹا سا جملہ آپ کی زبان سے اخلاص کے ساتھ نکلا، اور آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے آپ کی زبان سے نکلا ہوا یہ ذکر اتنا بلند اور اتنا مقدس ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور یہ عرش تک، عرش ذوالجلال تک پہنچتا ہے۔ کتنا پیارا کلمہ آپ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، لیکن اس کی رٹیں لگانے سے، اس کی گردن گھما پھرا کے اس کے ورد کرنے سے نہیں، اس کو سمجھنے سے ہوگا کہ لا الہ الا اللہ ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر ہونا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ یہ جامع ترمذی کی 3607 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث حسن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس شان و عظمت کا سبب علامہ محمد عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کیونکہ یہ کلمہ توحید ہے، اور توحید ایسی کوئی چیز نہیں، یہ کفر و ایمان کے درمیان حد فاصل ہے، دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ جوڑنے والا، غیر اللہ کی سب سے زیادہ نفی کرنے والا، تزکیہ نفس میں سب سے زیادہ مؤثر، باطن کی صفائی میں سب سے زیادہ قوی اور مضبوط، خیالات کو نفس کی خباثت سے سب سے زیادہ دور کرنے والا، اور شیطان کو سب سے زیادہ دفع کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کی تفسیر کا بھی ہم دوسرا حصہ مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن انشاءاللہ یہ تفسیر مکمل ہوگی، اور یہ پہلے حصے کا بھی ہم آیت الکرسی کے پہلے حصے لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی یہ شان، اللہ کا یہ مقام، اللہ کی یہ قدر، اللہ کی یہ منزلت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے اندر ہمارے لیے جو توحید کے اسباق ہیں، دروس ہیں، عبرتیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی، اس کو پھیلانے کی، لوگوں کے اندر توحید کو عام کرنے کی، شرک کو دفع اور دور کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.